من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہے۔ اور جو شخص سچائی لے کر آ گیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے اس کو سچ مانا کس نے صحابہ کرام نے، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں، اور باقی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں گے وہ بھی بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساکت کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، یعنی کہ غیر اللہ سے، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہاری دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے پیغام جو آپ نے پہنچا دیا۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی کہ ایک وفات صغریٰ ہے، ایک وفات کبریٰ ہے۔ وفات صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی موت، جب انسان نیند میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے نیند بھی، کہ جب انسان نیند سے جاگتا ہے وہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے، اور وہ جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ایک وفات صغریٰ، ایک وفات کبریٰ۔ نیند کو وفات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی موت۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی کہ جس کو موت آتی ہے وہ نیند میں ہی جو ہے فوت ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی زندگی باقی ہوتی ہے تو وہ جاگ جاتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، یعنی کہ دوسروں سے شفاعت چاہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت صرف ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کسی کا یہ زور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود سفارشی بن کر اٹھ ہی سکے، کجا کے اپنی سفارش منوا لینے کی طاقت بھی اس میں ہو۔ یہ بات تو بالکل اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے گا سفارش کی اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے، جس کے حق میں چاہے کسی کو سفارش کرنے دے اور جس کے حق میں چاہے نہ کرنے دے۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل جو ہے کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی بھی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی نعمت سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں، یعنی کہ وہ خوشحال ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں۔ تو انسان کو جو کچھ بھی ملے نا، تو انسان یہ کہ اللہ کے فضل سے ملا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کوئی جاب ملے، کوئی ترقی ملے، کوئی کامیابی ملے، انسان یہ کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کی کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے بارے میں نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ تو غفور اور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے رہو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان اب جان بوجھ کر جو ہے وہ گناہ کرتے رہے، انجانے میں اس سے ہو جائے، فوراً سے وہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، توبہ سے، اللہ سے معافی مانگنے پر۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، مطیع بن جاؤ، مطیع ہو جاؤ، اطاعت گزار ہو جاؤ، اور اس سے قبل کہ اس کے تم پر عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے گی۔ اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ بہترین پہلو، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا آدمی اس کی تعمیل کرے، جن کاموں سے منع کیا ان سے بچے، اور امثال یعنی کہ مثالوں اور قصوں سے جو کچھ اس نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ برخلاف اس کے جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کرتا ہے، اللہ کے وعظ و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا ہے، وہ کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جیسے کتاب اللہ نے بدترین جو ہے وہ قرار دیتی ہے۔ قبل اس سے کہ تم پر عذاب آ جائے تب کوئی جو ہے پوچھے گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری کرنی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار، لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ہے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ عاجزی ہمیں عطا فرمائے، ہمیں تکبر سے بچائے۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ تو اللہم اجرنا من النار۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا ہے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے تو کتنے بھی عمل کر لو، اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ ضائع چلا جائے گا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس یعنی اللہ ہی کی بندگی کریں اور شکر گزار بندوں میں سے جو ہے وہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسی قدر کرنی تھی ویسے نہیں کی۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست پہ لپٹے ہوں گے۔ پاک اور بالا برتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ اس روز سور پھونکا جائے گا، وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان و زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ فرشتے جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بچے گا؟ تو زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر اور آسمان کو داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ تو اللہ ہی بادشاہ ہے اور وہی بادشاہ رہے گا۔ اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، گول روٹی سفید رنگی ہوگی، چمک اٹھے گی، یعنی کہ جیسی گول روٹی ہوتی ہے نا ویسے زمین ہو جائے گی، گول روٹی کی طرح سفید چمک اٹھے گی۔ زمین میں اتنی جگہ ہوگی جہاں صرف انسان آ جائیں، صرف اتنی جگہ ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی زمین پہ کوئی اور چیز نہیں ہو کر رکھ دی جائے گی۔ انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کرندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات جو ہیں وہ سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ جو ہے رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی 3 چیزیں ہیں: دل کی تنگی، خواہش نفس، خود پسندی۔ نجات دلانے والی اللہ کے آگے گناہوں کا اعتراف کرنا، معافی مانگنا اور انصاف کرنا، غنا اور فقر میں میانہ روی جو اختیار کرنا، یعنی کہ جب انسان کی خوشحالی ہے تب بھی وہ میانہ روی سے چل رہا ہے، اور فقر ہے تب بھی جو ہے اس نے اپنے آپ کو قناعت میں اور میانہ روی میں جو ہے رکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے جیسے باب الصلاۃ نماز کا، باب الصدقہ، باب الجہاد۔ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے اور ہم کو زمین کا وارث بنایا ہے، کس کا؟ جنت کی زمین کا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کھلے گا۔ جب کھلے گا تو فرشتے کہیں گے سب سے پہلے آپ کے لیے دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے۔ وہاں جنت میں جانے والے گروہ کے لوگوں کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جو دوسرے نمبر پر جائیں گے ان کے ستاروں جیسے روشن جو ہیں وہ روشن ستاروں جیسے چہرے چمک رہے ہوں گے۔
جنت میں کوئی بول براس نہ ہوگا، بلغم تھوک نہ ہوگی، نہ رفع حاجت کی جو ہے وہ ضرورت جو پڑے گی۔ ایک کستوری کا انسان پسینہ کستوری کا آئے گا، ڈکار کے ذریعے ایک ڈکار آئے گا، سب کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ کنگھیاں وہاں پہ سونے کی ہیں، پسینہ کستوری کا ہے۔ انگیٹھیوں میں جو انگیٹھیاں ہوتی ہیں اس میں موجود لکڑی جو ہے خوشبودار لکڑی ہے۔ بیویوں کا قد وہاں پہ 60 ہاتھ آدم علیہ السلام کی طرح ہوگا، یعنی کہ اتنی ہائٹ ہوگی عورتوں کی وہاں پہ۔ اور تو بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ مومن۔ اللہ کے نام سے جو بے-انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، نگراں ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس نے جہاد سے بھاگنے کا ارتکاب کیا ہو۔ یعنی کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا گزر وہاں ہوا، ایک جگہ پر ہوا، اس نے وہاں ایک کھوپڑی دیکھی اور بولا، اے میرے رب، تو ہے، میں ہوں، میں گناہوں کے ساتھ آؤں اور تو مغفرت کے ساتھ آنے والا ہے۔ اور اس نے اپنی کھوپڑی یعنی سر سجدے میں رکھ دیا۔ اسے کہا گیا، اٹھ، تو آئے گا گناہوں کے ساتھ اور میں آؤں گا مغفرت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے معاف کیا، تو گناہوں کے ساتھ آئے گا، میں مغفرت کے ساتھ آؤں گا۔ یعنی کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو صرف اللہ کی طرف پلٹنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی دیر ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان ندامت کے ساتھ پلٹے اپنے رب کے پاس، توبہ کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تو گناہوں کے ساتھ آئے گا، میں مغفرت کے ساتھ آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ جو ہے معاف فرمائے۔ سبحانہ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جس مجلس سے بھی اٹھیں یہ دعا پڑھ کے اٹھیں، تاکہ جو انسان سے گناہ ہوئے ہوں، بولتے وقت کچھ بھی انسان سے غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ معاف فرمائے ہمارے گناہ۔ سخت سزا دینے والا ہے، بڑا صاحب فضل ہے، اور کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اس کے بعد بہت سے دوسرے جدوں نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پر آئی تاکہ اسے گرفتار کرے، جھپٹی یعنی کہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل با جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ انسان کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کے بعد بیٹھ کر انسان جب جائے نماز پر ذکر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفرہم، اللہم اغفرہم، کہ اللہ اسے بخش دے۔ وضو ہو کر سونا تو فرشتہ اس کے ساتھ جو ہے رات گزارتا ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔
جب وہ رات میں اٹھتا ہے تو کہتا ہے اسے بخش دے، اور عبادت کرنا اور عیادت جب مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جنت کے باغ میں چلتا ہے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شام کو جاتا ہے تو صبح تک جو ہے فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں 70,000، اگر صبح جائے گا تو رات تک اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعا کریں گے۔ اہل ایمان کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں کہ کیا پہلی فرشتے دعا کرتے ہیں اور اہل ایمان کے خاندان جو ہیں جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ اپنے عذاب سے بچا دیا، اسے جنت ملی، یہی جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی ہے۔ یعنی کہ ایک تو انسان کا ہے ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی، پھر اس کو موت ہوگی، پھر موت کے بعد جو ہے وہ زندگی دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے آج تمہیں، کیونکہ غصہ آ رہا ہوگا نا کہ جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی اور وہ پتہ ہوگا کہ انجام کیا ہے، تو غصہ اپنے اوپر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس وقت غصہ آتا تھا جب تم پر ہدایت کے دروازے کھلتے تھے اور تم وہ دروازے اوپر بند کر دیتے تھے، جب تمہیں سنایا جاتا تھا تم سنتے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس وقت بہت غصہ آتا تھا، اور تم کفر کرتے تھے جب تمہیں رب کی طرف بلایا جاتا تھا، ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں واقعی 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا نا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ یعنی کہ واحد اللہ واحد کی طرف بلایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، تم انکار کر دیتے تھے، جب ان کے ساتھ دوسروں کو بھی لایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، گرمی سردی نازل کرتا ہے، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو دیتا ہے۔ مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافر کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے جو ہے خبردار کرتے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے۔ عرش کیا ہے؟ اللہ نے عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش، قلم، آدم، جنت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان سب کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کرسی اللہ کے فٹ سٹیپ ہیں، اللہ کا عرش معلوم نہیں کتنا بڑا ہے۔ عرش پانی پر ہے، پانی آسمانوں کے اوپر ہے۔ امام مالک نے سوال کیا عرش کے بارے میں، معلوم ہے کہ کیا ہے عرش؟ تو اللہ یہ کیفیت نہ مجہول ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، یہ کھڑا ہے۔ ایسے سوالوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں جس پر ہم نے صرف ایمان لانا ہے۔ لوح محفوظ عرش پر ہے، اس پر لکھا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ایک فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ فرشتے اتنے بڑے ہیں تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ 1 سال سے
دوسرے آسمان کا یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 200 سال کی جو ہے وہ مسافت ہے۔ اس کے اوپر پانی ہے، اس کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر رب ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں پر میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرا دیں یعنی کہ روح میں نے وہی وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے بھی سخت ہے، سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بے پردہ ہوں گے، برہنہ ہوں گے، وہاں کوئی کسی کو دیکھے، کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے بھی سخت ہے، سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بے پردہ ہوں گے، برہنہ ہوں گے، وہاں کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں کیونکہ سب کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ روایت میں آتا ہے کہ ظہر تک اللہ سب کا حساب جو ہے چکا دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی وہاں پہ دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا، یعنی کہ کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہ ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، خیانت، بری نظر سے عورتوں کو دیکھنا، خیانت کرنا، اللہ سب جانتا ہے، وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، برے وسوسے۔ اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست اثارے زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، اللہ کی روشن نشانیاں جو ہے وہ لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ مگر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کرا دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی یہ چال عقارت ہی گئی، یعنی کہ فرعون کی اور اس کے ماننے والوں کی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو آپ یہ پڑھتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ جس کو بھی دشمن کا خوف ہو وہ یہ دعا پڑھا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اسی بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور آ ہی جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو، جھوٹا ہو۔
اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ دیکھیں، وہ مومن بندہ ایک فرعون ہے، پیچھے لگنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کی طرف بلا رہا ہے۔ فرعون کس کی طرف بلا رہا تھا؟ کفر کی طرف، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا تھا۔ وہ مومن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ مان جاؤ۔ تو پیچھے لگنے سے پہلے، کسی کی پیروی کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرف لگا رہا ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو پہلے جتھوں پر، پہلے قوموں پر آ چکا ہے، یعنی کہ عذاب، جیسا دن قوم نوح علیہ السلام، عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، عذاب کا، قیامت کا دن، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو کیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ استغفر اللہ۔ یہ چال کی بات تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھٹا میں اڑانے کی، مذاق میں اڑانے کے لیے اس نے کہی تھی، کیونکہ انہی کے دربار کا بندہ اللہ اور نبی کی بات کر رہا تھا، وہ مومن شخص۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ تو سب سے بڑی یہ بھی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل رہا ہو کہ میں غلط ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، صحیح کیا ہے، صحیح اور غلط کا جو فرق انسان کو پتہ چلے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی کہ ایک ان کو نہ دنیا میں یہ حق پہنچتا ہے نہ آخرت میں کہ ان کی خدائی تسلیم کرانے کے لیے حل کے خدا کو جو ہے وہ دعوت دی جائے، اور یہ کہ تیسرا ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ وہ بالکل بے اختیار ہیں۔ کون؟ جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ کئی سال جہنم کا دروغہ سنے گا ہی نہیں، کئی سال بعد اللہ کو پکارے گا، اللہ کہے گا پڑے رہو، یعنی کہ جہنم کے لوگ پکاریں گے، کئی سال اللہ سنے گا نہیں، جب سنے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑے رہو اسی میں، تو اللہم اجرنا من النار، کیونکہ شرک کی بنا پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک اس نے معافی نہ مانگی ہو۔ استغفر اللہ۔
آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب کو بچا لیا، ان سب سے اس کو بچا لیا، کس کو؟ مومن کو۔ فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورج غروب ہونے کے بعد مدینے سے باہر گئے، وہاں ایک آواز سنی تو فرمایا یہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں بھی جو ہے وہ اپنی رحمت رکھے، ان کو بھی عذاب سے بچائے، اور جب ہم بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی رحم کا جو ہے معاملہ فرمائے۔ اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف سے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کرتے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے پیغام نہیں آیا تھا اللہ کا۔ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے تو پھر تو تم ہی دعا کرو، کافروں کی دعا کارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور وہ اس روز بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس روز بھی مدد کروں گا جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا مدد اس ٹائم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے مومنین کو۔ بدترین ٹھکانہ اور جو اللہ تعالیٰ کے ظالم ہوں گے، یعنی کہ ظالم کو نا جو اللہ کے حکم نہیں مانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت پڑے گی، بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخرکار دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی، بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں کتنی معافی مانگنی چاہیے؟ ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح کرو، آپ کو کہا، خطاب کر کے ہمیں کہا گیا ہے کہ بھئی اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے رہا کرو، صبح شام اللہ کو جو ہے وہ یاد کرتے رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور مجھے یاد کرنے کے لیے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے۔ جب اللہ کو یاد کریں تو ہونٹوں کو ہلانا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ ہونٹ ہلاتا ہے، اور وہ جب دعا کرتا ہے تو میں قبول بھی کرتا ہوں۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو وہ محبوب ہیں جو زیادہ مانگتا ہے، اور ناپسندیدہ وہ ہیں جو اس سے نہیں مانگتا ہے، یعنی کہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کرو۔ ان کے دلوں میں کبر بھرا ہے جو نہیں مانگتے ہیں، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائے، مومن اور کافر برابر ہو جائیں، ایماندار صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، یعنی کہ نیک اور جو ہے بدکار جو ہے وہ برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اور قرآن پڑھنے والا اور نہ قرآن پڑھنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے معاملات، رویے، لہجے، زبان میں بہت فرق نمایاں نظر آنا چاہیے کہ حاملین قرآن اور جو نہ پڑھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت اللہ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی کہ مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے سے، اس کے سامنے سے نہیں،
یعنی کہ وہ چلا گیا یا ویسے ہی وہ نظر نہیں آ رہا، یا اس کے بعد میں وہ اسے یاد آیا تو اس نے دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو، یعنی کہ تو لوگوں کے لیے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہی نواز جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ آیا اللہ کے ہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اور جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل عبادت ہے۔ تو دعائیں ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ پر بیٹھ کر مانگے، چلتا پھرتے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتا ہے، اور جو نہیں مانگتا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، تو وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اس طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی بڑی ہی عمدہ بنائی ہے، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، یعنی کہ ہر صورت اللہ نے عمدہ بنائی ہے، تو اپنی صورتوں میں نقص جو ہے وہ مت نکالا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئینہ دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری اتنی اچھی شکل بنائی، اس طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا جو ہے وہ بناتے۔ تو جب بھی انسان آئینہ دیکھے تو انسان یہی کہ کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے جس کی بھی صورت بنائی ہے بڑی ہی عمدہ بنائی ہے، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے، جوان کرتا ہے، اور تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلایا جاتا ہے، یعنی کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے کیا کہتا ہے، ایک حکم دیتا ہے کن فیکون، کہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں، جو یہ لوگ جو اس کتاب کو، ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے۔ تو استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ایک جہنمی کی سانس 1,00,000 لوگوں کو جلا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,00,000 لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہو نا، اور ان میں ایک جہنمی ہو، تو وہاں وہ سانس لے تو مسجد سمیت سب جل جائے گی، اتنی شدت کی گرم آگ ہے اس کی سانس۔ وہ جواب دیں گے، انہیں دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے ہم سے، نظر نہیں آتے، گم ہو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا حق کر دے گا۔ اب پتہ چلا، ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور پھر اس پر اتراتے بھی تھے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تھے اور غرور بھی کرتے تھے، گردنیں بھی اکڑی رہتی تھیں۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہی رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی کہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے آپ صبر کریں، آپ بے چین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ آپ خواہ ہم آپ کے سامنے ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں،
یا ان سے پہلے یعنی کہ آپ کو دنیا سے جو ہم لے جائیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ وہ ایسے گمنام اور کمزور لوگ ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے نا تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے، اور ہر اکھڑ بد اخلاق متکبر دوزخی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے اور بعض کے نہیں بتائے ہیں۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کو نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار یعنی کہ اہل باطل لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنایا تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے بہت سے نفع ہیں، اور اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچو، یعنی کہ سواریاں ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آثار کیا جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، گھر، عمارتیں، سب کچھ وہ یہی چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ یعنی کہ دنیا بنائی تھی، دنیا تو دنیا میں ہی رہ گئی۔ جو اعمال کرنے چاہیے تھی، آخرت کی تیاری نہیں کی، آخرت کی فکر کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے تو دنیا تو جتنی قسمت میں لکھی تھی وہ مل کے رہنی تھی۔ محنت کرنی تھی آخرت کے لیے اور محنت کر لی دنیا کے لیے، تو انجام کیا ہوا؟ وہ کسی کام نہیں آئی۔ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جو علم ہے نا، ہم اسی میں مگن ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ پھر اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ نفع مند جو ہے وہ نہیں ثابت ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کرتا، کیونکہ عذاب سے پہلے اللہ ہدایت کے بے شمار دروازے جو ہے اس کے لیے کھولتا ہے، لیکن وہ ہر دروازہ اپنے اوپر بند کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ جو ہمیشہ کے لیے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا ایک نام دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ کیا؟ کتاب، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا ہے۔ خوشخبریاں کا دیتا ہے جنت کی، اللہ کی رضامندی کی، اور ڈراتا کس چیز سے ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اور اس کے انجام سے اور جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں، اب بار بار بتایا جا رہا ہے قرآن پاک کا سننا، کیونکہ سننے سے انسان کا عمل بدلتا ہے، نہ کہ پڑھنے سے۔ پڑھنے سے اتنا انسان پہ وہ اثر نہیں کرتا جتنا سننے سے کرتا ہے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، تو ہمیں بلا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ غلاف کس چیز کے؟ غفلت، شرک، تکبر، بغض، نفرت، حسد کے، کینہ کے۔ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو نا، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو ایک اللہ کا بھیجا ہوا بشر ہوں، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، یعنی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اور دیکھو تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اللہ کا، تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، اس سے معافی مانگو تباہی اور مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مراد یہاں پہ صدقات یا کلمہ ہے، کلمہ شہادت ہے، یعنی کہ اللہ جو گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے، اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہی وہ لوگ جنہوں نے مان لیا، نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو جو ہے
2 دنوں میں بنا دیا۔ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے، اس میں برکتیں رکھ دی، اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے، یعنی کہ تمام مخلوقات کے لیے جو خوراک کی طالب تھی اللہ نے سب مہیا کی۔ ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، ہر آسمان میں اس کا قانون نے وہی کر دیا، یعنی کہ ان میں فرشتوں کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کر دیا۔ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے راستہ کیا، ستاروں سے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا بنایا ہوا ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے آج سمود اور پر نازل ہوا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا تم پر بھی آ سکتا ہے۔ جب خدا کے رسول ان کے پاس آ گئے پیچھے ہر طرف سے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے، آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ تو جس پر عذاب آیا وہ منحوس ہی ہوتا ہے، نحوست ہی ہوتی ہے اس میں، ان کے گناہوں کی جو عذاب کا باعث بنتی ہے، تو وہ دن بھی پھر منحوس ہو جاتے ہیں۔ منحوس وہ اس میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب جو ہے ان پر ٹوٹ پڑا۔ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، گمراہی اور بد عملی سے پرہیز کرتے تھے۔ ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کا یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک نسل اور ایک ایک پشت کا حساب کر کے اس کا فیصلہ یکے بعد دیگرے کیا جاتا رہے، بلکہ تمام اگلی پچھلی نسلیں بیک وقت جمع کی جائیں گی اور ان سب کا اکٹھا حساب جو ہے وہ کیا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کی جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسموں کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ سب بولیں گے کان، آنکھیں، جسم، انہوں نے ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دینی ہے، اور ہم نے ان کے لیے اپنے خلاف تیار کرنا ہے یا اپنے حق میں، یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو اپنے خلاف کرتے ہیں یا اپنے حق میں گواہی دینے والا بناتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گواہی عطا کی، یعنی کہ بولنے کی قوت عطا کیا، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا کہ تمہارے کچھ اعمالوں کی، بہت سے اعمال کی تو اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑے رہ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخر ان پر وہی عذاب چسپاں ہو کر جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر جو ہے وہ اللہ سے گمان بھی اچھا رکھے، جیسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور اس کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کروں گا۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان، نیک عمل انسان کرتا رہے اور خوف اور امید کے درمیان انسان اپنے آپ کو رکھے اور اللہ سے اچھا گمان جو ہے وہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کو پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار، یہ ہے سزا اس جرم کی وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتا دیں جس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، جنت کی بشارت تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ فرشتے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا نا وضو کرو تو وضو جو باوضوس ہوتا ہے اس کے ساتھ فرشتہ رات گزارتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جو نماز کے بعد جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر، اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی رہے اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، کہاں؟ جنت میں، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، آپ بدی کو نیکی سے جو ہے وہ دور کریں جو بہترین ہوں۔ اب آپ کو خطاب کر کے یہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صابر ہوتے ہیں، یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی برا خیال آنے لگے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ انسان پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقعہ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان بھی چڑچڑا رہا ہے اتنے فرشتوں سے، اور وہ تسبیح میں لگے ہیں، ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ہم کریں گے اچھا عمل تو اپنے بھلے کے لیے کریں گے، اپنے درجے بڑھانے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کریں گے۔ اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہماری عبادت سے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی تھی، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی برسا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے، پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے یعنی کہ زندہ کرے گا، وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو، آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ
تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی قرآن کو ایز اٹ از بیان کرو، اپنے پاس سے کوئی بات جو ہے اس میں ایڈ نہ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت ہے، انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کے نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک آپ کا رب درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے، دونوں یاد رکھنا چاہیے، جبار بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا ہی عجب بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ ہے، آنکھوں کی پٹی ہے، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ایک بات طے کرنا لی ہوتی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ ایک وقت ہے نا عذاب کا، تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، یعنی قیامت کا ایک وقت ہے جب آئے گا، سارے اختلاف دور ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ ظلم لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور جاتے ہیں۔ آج ہم نے کیا باتیں ذہن نشین کرنی ہیں، اور اللہ کرے ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور ہم اس پر عمل بھی کریں جو ہم نے پڑھا۔ آزمائش مال اور اولاد ہے، دنیا کی ہر نعمت آزمائش ہے۔ اگر ہم اس پر شکر کرتے رہیں اور اللہ کی اطاعت میں وہ نعمتیں لگائیں تو پھر رحمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا زیادہ نعمتوں کا باعث بنتا ہے۔ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس رجوع کرنے کی دیر ہے، اللہ کی طرف پلٹ آنے کی دیر ہے۔ انسان اپنے آپ کو خوف اور امید میں رکھے، نیکی کر کے بھی، نیکی بھی کرے پھر بھی اللہ سے خوف رکھے کہ اللہ نے قبول نہ کی تو، اور امید رکھے کہ اللہ قبول کرے گا، کیونکہ حسن ظن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اہل ایمان کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کا عرش، اللہ نے خود بنایا، عرش، قلم، آدم علیہ السلام اور جنت اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ کسی کے پیچھے لگنے سے پہلے یہ سوچیں کس طرف لگا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب وہ لب ہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں، جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ دین کے راستے میں مشکلیں جب آئیں تو صبر کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صبر کریں۔ آپ کو مخاطب کر کے ہمیں کہا کہ دنیا کی اگر دین کے راستے میں دنیا والے جو ہیں وہ تکلیفیں دیں، مشکلیں کھڑی کریں تو صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ بدی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدی کو نیکی سے دور کریں، جو برائی کرے ہم نیکی سے دور کر دیں، دشمن بھی دوست جو ہے اس طرح بن جائے گا۔ اور نیکی اور بدی، اچھا برا کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں برے کاموں سے، برے عملوں سے اللہ بچا کے رکھے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا